مسلمان خاندانوں کو شادی کے موقع پر قادیانیوں کی جانب سے مسلمان ہونے کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف نامہ شامل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے کہ اگر تھوڑی سی کوئی جگہ بچی تھی احمدی کمیونٹی کے لیے، اور ویسے بھی ہم کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ بچے ہیں اس ملک میں، تو اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ مقتوش ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف نامہ شامل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد ایکچولی کیا ہے؟ اصل میں احمدی یا قادیانی، اس میں فرق واضح کرنے کے لیے، احمدی یا قادیانی تو نہیں ہے، پتہ چلے کہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد دلہا احمدی نکلا یا قادیانی نکلا اور جو عورت ہے، لڑکی ہے، وہ مسلمان تھی۔ تو اس کے بعد بہت سارے سیناریوز ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں نکاح کر لینے کے بعد یہ راز آشکار ہوتا ہے، یہ کھلتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ قرارداد اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی نے پیش کی اور اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ نکاح نامے کے ساتھ آپ کو ایک حلف نامہ شامل کرنا پڑے گا اور اس حلف نامے میں آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جب تک یہ نہ ہو تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکا۔ تو اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے کہ یہ حلف نامہ نکاح نامے کا حصہ ہوگا۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی سے یہ قرارداد تو منظور ہو گئی ہے، جس کے بعد بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، نکتہ چینیاں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مذہب کارڈ استعمال ہو رہا ہے، مذہب کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب کوئی حکومت یہ کرتی ہے یا کوئی ممبر پارلیمنٹ اس طرح کی بات کرتا ہے، یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی الیکشنز کے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق نعرے لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کی سپورٹ حاصل کی جاتی ہے۔ تو اب بھی اس پر یہ نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ یہ کوئی مذہبی کارڈ تو نہیں ہے، ریلیجس کارڈ تو نہیں ہے جو پلے کیا جا رہا ہے اسمبلی کے اندر۔ لیکن اس سے پیشتر 26 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن اور حکومت نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی تھی اور اس قرارداد کے متن کے مطابق بھی یہ تھا کہ احمدی اور قادیانی کو علیحدہ کرنے کے لیے نکاح نامے میں حلف نامہ شامل کرنا ضروری ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، جس پہ اقرار کیا ہو کہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے یا یقین رکھتی ہے۔ اس حوالے سے یہ قرارداد اپوزیشن اور حکومت نے متفقہ طور پر کنسنسس سے منظور کر لی تھی، لیکن قرارداد تو منظور ہو گئی، قانون کی شکل ابھی اختیار نہیں کی ہے، یعنی ابھی تک یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے قانون کی شکل اختیار کرنے کے لیے اسمبلی میں آبویسلی پہلے آپ کو سٹینڈنگ کمیٹیز میں جانا پڑتا ہے، اسمبلی میں آتے ہیں، بل منظور ہوتا ہے، پھر گورنر پنجاب کے دستخط ہوتے ہیں اور ایک ڈیو پروسیس ہے جس سے گزر کر یہ آگے بڑھتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اصل میں پتہ یہ چلتا ہے شادی یا نکاح کے بعد کہ لڑکا دلہا قادیانی ہے یا احمدی ہے، جس کے بعد موت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے یہ فرق واضح ہو جانا چاہیے ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک ریزرویشن سامنے آیا تھا نکاح نامے میں مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمود افتخار ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ احمدی کمیونٹی کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، اگر تھوڑی سی کوئی جگہ بچی، میں بیان ہی وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی کوئی جگہ بچی تھی احمدی کمیونٹی کے لیے، اور ویسے بھی ہم کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ بچے ہیں اس ملک میں، تو اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ مقتوش ہوتی جا رہی ہے، اب احمدی کمیونٹی سکویز ہوتی جا رہی ہے، اس سے ہماری کمیونٹی کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور بیانات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب اس قرارداد میں لکھا کیا گیا ہے؟ اس قرارداد کے متن کے مطابق پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان حکومت پنجاب سے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم یعنی قادیانی اور احمدی وغیرہ میں فرق واضح کرنے کے لیے نادرا اور پاسپورٹ فارم میں جو حلف نامے کی طرز پر مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت وضع کیے ہوئے قواعد کے قاعدہ نمبر 8 اور 10 کے تحت مجوزہ نکاح نامہ فارم میں بھی ختم نبوت کا جو کالم ہے وہ شامل کیا جائے۔ یعنی اس سے پہلے نادرا کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ جب پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ اقرار کرنا ہوتا ہے، یہ حلف نامہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے اب نکاح نامے کے اندر بھی یہی حلف نامہ شامل کیا جانا چاہیے۔ اب پاکستان میں جب آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو اس حلف نامے پر آپ کو دستخط کرنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں 1974 کی وہ آئینی ترمیم ہے جس کے تحت احمدیوں کو
غیر مسلم قرار دیا گیا تھا 1974 کی جو آئینی ترمیم ہے جس میں غیر مسلم قرار دیے گئے تھے احمدی، اور اس کے بعد سے جو پاسپورٹ ہے آپ کا جو جواز السفر ہے اس کے اندر بھی یہی حلف نامہ شامل ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے مسلم لیگ کاف کی رکن پنجاب اسمبلی ختیجہ عمر، باسمہ چودھری اور مسلم لیگ نون کے محمد الیاس چنیوٹی شامل ہیں جنہوں نے اس موشن کو موو کیا تھا، اور رکن پنجاب اسمبلی ختیجہ عمر کا یہ کہنا تھا کہ چند ممبران اسمبلی کو ایسی شکایات موصول ہو رہی تھیں جن کے مطابق مسلمان خاندانوں کو شادی کے موقع پر قادیانیوں کی جانب سے مسلمان ہونے کا دھوکہ دیا گیا ہے، یعنی اس طرح کے واقعات تیزی، اور یہی آبزرویشن جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی تھی۔ اب اس حوالے سے بہت سارے چیزیں ہیں جس پر بحث ہو رہی ہے، سوالات ہو رہے ہیں، نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہے۔ دیکھیے اقلیتوں کے تو پاکستان میں آبویسلی ان کو رہنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، جیسے ہمارے بانی پاکستان نے کہا اور ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے تو آبویسلی اس میں کچھ شریعہ لاز بھی ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم کا فرق بڑا واضح ہونا چاہیے، اور جہاں پر اس طرح کا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی کہیں ریلیجس کارڈ ہے یا کوئی اسی طرح کی کوئی مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کرے تو یہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو دھوکہ دے کر فراڈ کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم کرے اور اس کے بعد یہ پتہ چلے کہ وہ لڑکا یا لڑکی غیر مسلم ہے، قادیانی ہے یا احمدی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر تو پورے کا پورا معاشرہ ہی وہ خاکستر ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو دیوار ہے وہ اپاہج دیوار جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ دوسرے کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، اس کی زندگی کو سپوائل کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے جو مذہبی جذبات ہیں اوبویسلی وہ بھی مجروح ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تک یہ قرارداد پیش ہوئی ہے، کنسنسس اس کے اوپر ہے، لیکن قانون نہیں بنا ہے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا نکاح نامے کے اندر یہ حلف نامہ شامل کرنا ضروری ہے جس میں یہ واضح ہو جائے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص مرد یا عورت یقین رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ مسلم ہی ہے یا غیر مسلم ہے، احمدی یا قادیانی وغیرہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن آن کر لیں۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔